الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المختار وعلى لأتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین، علماء گرامی قدر، یہ آپ کی اور میری خوش بختی ہے کہ آج ہم ایسی ذوات مقدسہ کے ذکر خیر پر مشتمل اس محفل میں حاضر ہیں جن کا ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھ کے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. محمد رسول اللہ، یہ تو آپ ہوئے، حضور ہوئے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اس میں ذرا گفتگو کی گہرائی میں جانے سے پہلے میں ایک گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں حضور کے نام سے، کیونکہ معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا، یہ تو ترتیب وار وہ بات نکلتی آتی ہے، لیکن اللہ نے محمد الرسول اللہ کا لفظ بول کر، جملہ بول کر کوئی وضاحت نہیں فرمائی. کے متعلق بھی سوچنا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کے لیے کوئی خاص وضاحت نہیں آئی، صرف محمد رسول اللہ. دیکھیں نا، ان کی جو تفسیر ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کی تعریفیں تو صحابہ کی ہیں، یہ صحابہ کی ہیں، حضور کی کوئی تعریف نہیں کی گئی، ان کو صرف محمد رسول اللہ کہا گیا. توجہ طلب ہے. میں پہلے آقا کی بات کر لوں، غلاموں کی بات میں بات کروں. تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایک تو محمد کی تعریف کیا ہوگی جبکہ محمد کے لفظ میں ہی حمد ہے. محمد کے لفظ میں حمد موجود ہے. محمد حمد کیا ہوا، محمد کا معنی حمد کیا ہوا، جس کی تعریف کی گئی ہو. اب حمد کرنے والا کون ہے اس کا کچھ پتہ نہیں.
یعنی محمد تو ہوا جس کی تعریف سب نے کی، اور سب میں کون ہے؟ سب شامل ہیں۔ سب میں تخصیص نہیں ہے کہ کون ہے، انسان بھی ہیں، ملک بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مدقق بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، کملاء بھی ہیں، بدلاء بھی ہیں، مجبا بھی ہیں، ادا بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، سبھی لوگ، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ طبقہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ بھی حمد کرنے والا ہے، ثنا کرنے والا ہے، تعریف کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ نے بھی تعریف کی حضور کی تو اللہ بھی حامد ہوا اور محمد حضور ہوئے۔ لیکن ساری دنیا تو تعریف اللہ کی کرتی ہے نا، آپ ذرا ذوق کے ساتھ سنیں۔ یہ کوئی پیٹی پٹائی میری تقریریں نہیں ہوتی، یہ بڑی خوشگوار شگفتہ کا باتیں ہوتی ہیں، یہ مولویوں کی عام پیٹی پٹائی تقریریں نہیں ہیں۔ میں آتے ہوئے بڑا شگفتگی کے ساتھ بیٹھا ہوں اور شگفتہ مزاجی سے گفتگو شروع کر دی ہے۔ یہ کوئی بٹن نہیں ہے کہ آپ اس کو آن کر دیں تو وہ چل پڑے گا، آپ چلائیں گے تو چلے گا۔ تو میں کر رہا تھا کہ حامد اللہ تعالی حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو تمام محمد تعریف کیا ہوا، کس کی تعریف کیا ہوا؟ ساری کائنات کا محمد، ساری کائنات کا تعریف کیا ہوا، سارے موجودات کا تعریف کیا ہوا، اپنے خالق و مالک کا تعریف کیا ہوا۔ عجیب نام ہے کہ مالک جو خالق ہے وہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیں نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ سب تعریف ہے، یہ سب تعریف ہے۔ یاسین بھی تعریف ہے، ٹھیک ہے، اور والضحیٰ بھی تعریف ہے۔ یہ تمام تعریفوں کے اشارے ہیں۔ اور محبت میں اگر اشاروں سے بات کی جائے تو لطف زیادہ ہوتا ہے۔ کاف ہے، کاف ہا یا عین صاد اور مقطعات، اسی کا آپ کو یہ ثبوت ہے، آپ کو ساری تفصیل ویسے تو بیان نہیں، لیکن جو میان عاشق و معشوق رمزیز کرام کاتبین ہم خبر لے، یہ وہ منزل ہے کہ حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد پتہ ہوئے، اللہ جانے یا رسول جانے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس میں ہم سب ایک کی گئی، تعریف کی گئی، اور پھر یہ ہے کہ جس ذات کی گئی اس کو محمد کہا گیا، وہ اپنے مالک و خالق کی تعریف کر رہا ہے، یعنی تعریف کا دور ادھر سے بھی چل رہا ہے اور ادھر سے بھی چل رہا ہے۔ وہ صلات بھیج رہے ہیں اللہ اور ملائکہ، صلات کا سلسلہ ادھر سے ہے، اور قرآن مجید میں مجملاً مفصلاً ہر جگہ ہر موقع پر کسی نہ کسی نہج پر حضور کا ذکر خیر، کسی الفاظ میں کئی مختلف انداز میں ذکر جمیل ہو رہا ہے، تعریف کی جا رہی ہے، ثنا کی جا رہی ہے، اور ادھر حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنے مالک و خالق کی ثنا کر رہے ہیں۔ یعنی ادھر سے بھی تعریف ہو رہی ہے اور ادھر سے بھی، نیچے سے بھی ہو رہی ہے اور اوپر سے بھی ہو رہی ہے۔ لطف ذرا آئے گا، بات ذرا چلے گی، بات ذرا ہلے گی، بات ذرا کھلے گی۔ نسیم صبح جب گلشن میں چلتی ہے تو اس کا اپنی جگہ سے پھولوں کے سے کو چھو کر جب چلتی ہے نا تو اسی وقت خوشبو نہیں دیتی،
جب ناک تک پہنچتی ہے تو خوشبو پہنچتی ہے۔ ابھی تو میں نے اس گلستانے گلشن عدنان کے اس گل سرسبز کا ذکر کیا، گل سرسبز، ٹوکری میں جو بڑا پھول اوپر رکھا ہوتا ہے اس کو گل سرسبز کہتے ہیں۔ ٹوکری میں بڑا پھول اوپر ہوتا ہے، حضور پورے رسولوں میں نبیوں میں گل سرسبز ہے۔ تو آپ کا ذکر خیر چلا ہے تو ابھی تک جب آپ کے مشام جا کر آپ کا ذکر جمیل پہنچے گا تو خوشبو آئے گی۔ ابھی تو بات چلی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ بھی ادھر سے حمد کر رہا ہے کیونکہ محمد ہے نا، محمد حمد کیا ہوا۔ اگر آپ اس کی دلیل پوچھیں بھئی اللہ نے کیسے حمد کی، کیسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں یار تم اپنی طرف سے بات کر رہے ہو، ان کو ذرا یہ سمجھ میں نہیں آتی، آج تک بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، ان کو سمجھنی چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کی محمد کی تعریف کس نے کی؟ تم کہہ رہے ہو اللہ نے کی۔ تو جب محمد علیہ السلام کا نام رکھا گیا، میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت اپنے دادا نے رکھا نا، دادا نے رکھا، تو اس وقت کس نے تعریف کی؟ نام تو محمد ہے نا، تعریف کیا ہوا۔ اب صرف نام، آپ کا نام اس میں مبارک صرف نام کے یوسف تو نہیں، جیسا کہ یوسف نام کے پھر رہے ہیں، نام کے یوسف، نام کا یوسف ہونا اور ہے، کام کا یوسف ہونا اور ہے۔ تو محمد صرف نام کے محمد نہیں ہے بلکہ اسم بامسمہ ہے۔ جب سے اس لفظ کا اطلاق آپ کے وجود پاک پر ہوا اس وقت سے تعریف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے تو دادا تعریف کرتے رہے، اس کے بعد چچا نے تعریف کیا، جناب ابو طالب نے آپ کی کفالت میں آئے تو سیدنا ابو طالب نے آپ کی کفالت فرمائی اور آپ نے آپ کی تعریف کی۔ تو اصل میں جب کہ آپ کا وجود بنا اس وقت آپ محور حمد و ثنا ہو گئے۔ اس وقت جب آدم مٹی اور پانی میں تھا اس وقت بھی محمد تھے، وجود تو یہی تھا نا، نام کا اطلاق نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت بھی اللہ نے ثنا فرمائی۔ سلسلہ آپ کی ثنا کا تو بڑی ابتدا سے شروع ہے، لیکن اس جس میں انصری میں جب آپ تشریف لائے سامنے تو اس وقت آپ کا جو محمد حمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو کون کر رہا تھا اس وقت؟ اللہ ہی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ حمد کر رہا تھا، فرشتے حمد کر رہے تھے، اور جو محمد شناس تھے جنہیں عرفان محمد کی دولت حاصل تھی وہ محمد کی تعریف کر رہے تھے۔ ابو لہب اور ابو جہل اندھے تھے، ان کو کیا پتا کہ محمد کیا ہے، وہ تو مذمم کہتے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ مذمم ہے، معاذ اللہ مذمت کیا ہوا ہے۔ تو کسی نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح وہ کہہ رہا تھا، فرمایا اس نے مذمم کا ذکر کیا ہوگا، مذمت کیا ہوگا، میں تو محمد ہوں، میں تو حمد کیا ہوا ہوں، میری تو تعریف کی گئی ہے۔ تعریف کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم ادھر سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اوپر سے اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب ذرا لطف دیکھیے کہ محمد کے لفظ کو دیکھیے، میں اپنے سامعین کی توجہ چاہوں گا۔ محمد کے لفظ کو لیجئے کہ میم پہلا اور ہے، دو حرف، اس کے بعد مشدد ہے، تو ہے اور میم اور دال کیا بن گیا؟ حمد۔ محمد کے اندر حمد موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر درمیان کی ہے، یہ تو ہو گیا نا اوپر سے مسئلہ، یہ تو اوپر سے ہے نا۔ اب نیچے سے اوپر جائیں کہ ہے جو ہے حمد کی ہے ہائے ہوتی،
ہائے ہوتی کو اوپر سے پڑھے، اوپر کی طرف پڑھے، حمد ہے اور میم، ہم اور دال پھر نیچے، سبحان اللہ، حمد ادھر سے پڑھے تب بھی حمد، اوپر سے ہو کر پڑھے پھر بھی حمد، سراپا وجود محمد سراپا حمد ہے۔ ایک لفظ فرمایا اللہ نے مگر وضاحت نہیں فرمائی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی پوری تفصیل بیان کی جو ان کے پاس بیٹھتے تھے، تو آقا کے متعلق صرف محمد الرسول اللہ فرما دیا، کوئی وضاحت نہیں، اس لیے تعریف نہیں فرمائی کیونکہ وہ محتاج تعارف تھے، جو ان کے پاس بیٹھتے تھے وہ محتاج تعارف تھے، جو آقا ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نام خود منبع عرفان ہے، منبع تعارف ہے، کیونکہ اس کا نام محمد ہے، تعریف کیا ہوا، تو جس کی ساری دنیا تعریف کرے اس کے تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی تعریف تو پہلے جانتا ہوگا تو کرے گا نا، تو ساری دنیا ہی رسول اللہ کو جانتی ہے تو تعارف کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے فرمایا محمد کیا ہیں؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں ایک لطف کی بات کہتا چلوں، ابھی وہ صاحب جہاں اس محفل میں آئے نہیں، ایک محفل میں وہ جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک مجلس میں یہ آیت پڑھ دی تھی لیکن اس کی تفسیر نہیں بیان کی، تو یہ آیت پڑھ کر انہوں نے جواز بوسہ پر دلائل دینے شروع کر دیے کہ بوسہ لینا جانشین کا یہ وہ سب جائز ہے، جو اعتراض کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں یہ، تو سب جب بول چکے تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ نے حد کی، میں تو خطاب کے موڈ میں وہاں نہیں گیا تھا، میں تو ویسے گیا تھا، تو میں تو بات کے لیے نکلا تھا، ویسے میں نے کہا یہ بول رہے ہیں، تو بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے بیٹھ گئے، میں ویسے ہی اپنے سادے لباس میں جو گھومنے پھرنے کا ہوتا ہے اس میں نکل گیا، تو جب میں بیٹھا تو انہوں نے جب آیت پڑھی تشریح اور کی تو مجھے بھی جوش آ گیا، تو ہوش آ گیا اور ان کو بھی ہوش آ گیا، مجھے جوش آ گیا، ان کو ہوش آ گیا، اور انہوں نے کہا جناب آپ کچھ بیان فرمائیں، میں نے بیان نہیں کرنا تھا کیونکہ میں اس پروگرام میں گیا ہی نہیں تھا، ذہنی طور پر نہیں تھا، مگر جناب آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ میں 2.5 گھنٹے بولا اور اسی محمد کے لفظ پر بولا، میں محمد رسول اللہ کے لفظ پر، آپ نے وہ سنی؟ تو میں نے کہا آپ محمد رسول اللہ کی آیت پڑھ کر جملہ پڑھ کر اور یعنی بوسہ دینے کی دلیلیں اور وہاں سے دینے لگے، ارے محمد کے لفظ میں بوسہ موجود ہے، میں نے کہا یہ تکرار جو ہے مشدد ہے، اور ملتے ہیں کہ نہیں؟ سوچئے نا یہ عقل کی بات ہے، دانا آدمی کے لیے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے، محمد دونوں ہونٹ ملے، ہونٹوں نے بوسہ لیا، ماشاءاللہ ہونٹوں نے بوسہ لیا، محمد، تو ثابت ہوا کہ پہلے یہ نام ہی ایسا ہے کہ اس کی وضع جو ہے، اس کو جو ساخت ہے اس لفظ کی، اس کے اجزائے ترکیبی جو ہیں لفظ کے، اس میں وہ حروف رکھے گئے ہیں کہ جو تقاضا کرتے ہیں کہ 2 ہونٹ ملے اور اس کی اوپننگ جو ہو وہ بوسے سے ہو، بوسے سے ہو، کیونکہ یہ لفظ بوسے کے قابل ہے۔ دیکھیں نا، ایک میں عرض کروں، قل هو اللہ احد، آپ سنتے جائیں، بے شک داد نہ دیں، آپ کا خاموش رہنا ہی داد ہے۔ جب انسان کی عقل حیرت میں پڑ جائے نا، لطف زبان اور گفتگو کو اتنا پسند کرے تو وہ پھر نعرے وارے بھول جاتے ہیں، لطف زیادہ آئے نا تو وہ بھی ایک محویت کا عالم ہوتا ہے،
تو انسان صرف سننے کو پسند کرتا ہے. تو میں آپ سے تقاضا نہیں کرتا کہ آپ لگائیں، ورنہ یہ بھی وجہ ہے کہ اور کوئی مقرر صاحب یا خطیب صاحب ہوتے تو وہ آپ سے کہتے جناب کہ بھائی میرا نعرے کے بغیر گزارا نہیں ہے، نعرہ لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، صرف زحمت توجہ دوں گا کہ آپ توجہ فرمائیں. اور میں جو جس بات کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں کہ قل هو اللہ احد، اللہ خالق ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ کوئی اس کی کف ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے. کوئی باپ ہوتا تو وہ پیار کرتا، بیٹا ہوتا تو اس کو پیار کیا جاتا، وہ تو ان چیزوں سے ہی پاک ہے. تو یہ اس لیے بھی پیار کے قابل ہے کہ یہ اس لبادے میں آئے، بشریت کے لبادے میں آئے. یہ عام سیدہ آمنہ کے گھر متولد ہوئے ہیں، عبداللہ کے صاحبزادے ہیں اور در یتیم ہیں. باپ کا بچپن سے سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، ویسے بھی بوسہ لینے کے قابل تھے، چومنے کے لائق تھے، اس لیے کہ در یتیم تھے. تو ویسے بھی ابو طالب نے چوما. ویسے بھی جو بزرگ رشتے ہیں وہ ایسے بچے کو چومتی ہیں، پیار کرتی ہیں کہ اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں کا سایہ اٹھ گیا. ویسے بھی بچہ چومنے کے قابل ہوتا ہے. تو محمد عربی کو یوں بھی بوسے دیے گئے. دائی حلیمہ نے کیا بوسے نہیں دیے؟ حلیمہ نے کیا بوسے نہیں لیے ہوں گے؟ تو دائی حلیمہ نے خدا جانے کیا کیا ذہن میں رکھ کر آپ کو بوسے دیے، کیا سوچ کر بوسے دیے. اور ماں کا سر سے اٹھ جانا، پھر باپ کا سر سے اٹھ جانا، یہ بہت سے صدمات. تو وہ بوسہ گاہ بن گئی، وہ ذات بوسہ گاہ بن گئی. بہت سے لوگوں نے محبت اور پیار. یہ کیا پتا تھا ان کو کہ ہم اس چاند کو چوم رہے ہیں، اس چہرے کو چوم رہے ہیں جو بڑا ہو کر ساری کائنات کا بوسہ گاہ بنے گا. کائنات کی ہر چیز، ہر ذی بغار چیز، ہر باشعور ذہن اگر اپنے لبوں کو اس کی جالی تک پہنچا نہیں سکتا تو تصور، لبوں کے تصور کی دنیا میں جا کر اس کے جالیوں کو چومے گا، اس کی مٹی کو چومے گا. کسی استاد نے کہا تھا کفے پا بہر زمینیں کہ بوتو نازنیرا بلب خیال بوسم ہم عمر آدنیرا. جس زمین پر تم جیسے حسین کے پاؤں لگ گئے ہوں، میں اگر مسافت طے کر کے اس زمین تک نہیں پہنچ سکتا تو میں تصور کی دنیا میں جا کر آنکھیں بند کر کے اس زمین کو تصور میں اپنے لبوں سے چوم رہا ہوتا ہوں. یہ تصور کی دنیا ہے. تو وہ چوما گیا. یہ کیا پتا تھا کہ اس کو کون کون چومے گا اس کی خاک راہ پر، پھر کون کون سجدہ کرے گا، کیا مقام بنے گا اس کا. تو وہ بھی محمد اس حیثیت سے بھی، اور پھر یہ کہ وہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے اس سے، اس کو بوسہ دیا جائے. لیکن یہی فرق ہے جسم اور غیر جسم میں کہ جسم کو چوما جاتا ہے اور غیر جسم کو نہیں چوما جاتا. جو جسم سے پاک ہو اس کو چوما کیسا جائے؟ اللہ کو ہم کیسے چومیں؟ وہ تو جسم سے پاک ہے. ارے محمد مصطفیٰ تو جسم ہے، جسم کو چوما جاتا ہے، جسم خود متقاضی ہے. تو محمد اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی شخص جو نہیں چومنے کا قائل وہ بھی چوم کر گزرے گا. جو کہتا ہے نا یہ شرک ہے وہ بھی چوم کر گزرے گا. محمد تو ہم ادھر سے بھی ہو رہی ہے ادھر سے بھی. سوال ادھر اللہ سے، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واقع. میں نے کیا کہا کہ حمد محمد، حمد نیچے پڑے، ذرا توجہ طلب. اردو ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حمد اوپر سے پڑھے، محمد میم ہے، میم دال 4 حرف ہے نا، 4. تو محمد اوپر والا میم چھوڑ دیں، کیا بنا؟ حمد. نیچے پڑھے حمد، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل. اللہ سے کس طرح واصل؟
حمد کو اوپر پڑھیں. حمد نیچے والا میم جو دال کے قریب ہے اس سے اوپر ہے جو ہے اس کو اوپر والے میم کی طرف پڑھے. ہم دال پھر پڑھے نیچے آدھا دال, پھر ادھر سے الٹا پڑھے تو حمد ہو گیا نا. ادھر نیچے پڑھے تب بھی حمد, یوں پڑھے تب بھی حمد. ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل, خواص اس عالم کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا. بھائی اب میں یہی عرض کر سکتا ہوں, آپ لندن میں برطانیہ میں آ کر جو رہی صحیح اردو ہے وہ بھی بھول گئے. اب میں جو لفظ بول رہا ہوں کوشش کر کے بول رہا ہوں, بہت نیچے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں, ٹھیک ہے نا. اب میں اس سے زیادہ تو نہیں کم کر سکتا. یہ موبائل بند کر دیں مہربانی, چیک کر لیں سارے حضرات. یہ اس دور کا عذاب علیم ہے, عذاب علیم. اور یہ بما کسبت ایدیکم, یہ ہمارے ہاتھوں کا بنایا. تو میں کر رہا تھا کہ یہ حمد کیا خواص اس عالم کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا. حرف مشدد کیا ہے؟ محمد, میم جو ہے حرف مشدد ہے. محمد یہ شد ہے. شد کا تعلق اگلے حرف سے بھی ہوتا ہے اور پچھلے سے بھی ہوتا ہے. ادھر بھائی سن رہے ہیں یا قوم ہے؟ میم نہ تعلق کس نال ہونا ہے؟ اگلے حرف نال بھی ہونا ہے تے پچھلے نال بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. دال محمد, میم نہ تعلق دال نال بھی ہے تے ہے نال بھی ہے. ہے آنا پاسا ہے, اتنا ہے اللہ علیہ ہے. محمد ہم ہے این لکھی نہیں نا, این اتروا نہیں تھلے تے ہے نال بھی میم نہ تعلق ہے تے میم نہ دال نال بھی. محمد, ٹھیک ہے نا. تے میم نہ ہے نال بھی تعلق ہویا تے دال نال بھی ہویا. ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل. سمجھ آئی؟ اتنا ہی کافی ہے. میں نے جو بات سمجھائی ہے بس اس سے زیادہ محنت آپ پر کرنی فضول ہے, بس کافی ہے. ٹھیک ہے محدود ہو گئے, لیکن یہاں کوئی اور ہوتا نا ادا شراس وہ تڑپ جاتا, مگر وہ ہم بلال حبشی جیسے عاشق کہاں سے لائیں, جامی جیسی تڑپ ہم کہاں سے لائیں. ہم صحت مند عاشق ہیں, کھانے پینے والے عاشق ہیں. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اچھا رسول اللہ, اور پھر دیکھیے یہ چومے جانے کے قابل ہے. محمد, دیکھیے اللہ کا لفظ جو ہے اس میں یہ بات نہیں ہے. بڑی حیرت ہوگی, موحدین مجھ پر فتویٰ لگائیں گے کہ ادھر تم توحید بیان کرتے ہو, اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہو, ادھر تمہیں لوگ بھابی کہتے ہیں, اور ادھر تم آج اس قسم کی باتیں کر رہے ہو. بھائی میں کیا کروں, آپ سامنے آپ بھی کتابوں کی دنیا کے آدمی ہیں اور میں بھی. اللہ کے لفظ میں یہ بات نہیں ہے. اللہ کا معنی کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں, وقت تھوڑا ہے, پورے اس کی ترکیب کو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ لغوی طور پر یہ کہاں سے بنا, اس کا معنی کیا ہے. تو اللہ کا مفہوم یہ ہے لفظ کا کہ وہ ذات جس کو انسان کچھ دیر سوچنے بیٹھے. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی طرف انسان اپنی فکر کو مبذول کر کے سوچنے بیٹھے کہ وہ کیا ہے یا کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے, تو عقل اندھی ہو جائے, حیران ہو جائے, شدر رہ جائے, آنکھیں پتھرا جائیں, حیرت زدہ ہو جائے انسان, مخبوط الحواس ہو جائے, مبہوت ہو کر رہ. اللہ کا یہ معنی ہے
کہ عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا، عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا، جس کی کوئی سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا ہے۔ اس لیے اکبر نے کہا تھا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، دور کو سمجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ اتنا گولا ہوئے نا تاگے نا، تے اس میں جڑا جتوں تاگا شروع ہونا ہے اس کا سرا تو اس سرے پا چھوڑو تے گولا بنا چھوڑو، ان ٹونے رو ساری دیاری سرا لب سی تتانا۔ یہ گورکھ دھندا ہے پوری کائنات، سمجھ آئی نا؟ کوئی پتہ نہیں، لا اول لہو ولا آخر لہ، سرمدی ابدی ازلی دیمومی لا اول لہو ولا آخر لہ۔ نہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ابتدا کب سے ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جائے گا کب تک، ہے جی؟ دریا سے میاں غافل و ساحل سے کراہا، یہ وہ ذات ہے کہ پانی ٹرنا پہ ہوئے نا، پانی تے جڑا سینٹر میں پانی چل رہا ہونا ہے، اس سے متعلق انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آشنا ہوگا، اس لیے کہ چیزیں کناروں سے ادھر ادھر ہو کر سینٹر میں آ جاتی ہیں، پانی گھسیٹ کر اس کو سینٹر میں لے آتا ہے، تو سینٹر کا پانی جو چل رہا ہے اس کو پتہ ہوگا کہ اس دریا کے نیچے کیا ہے۔ تو مرزا بیدل نے کہا کہ اے مالک، تیری حقیقت ذات کے سلسلے میں کیا علم والے اور کیا جاہل سب برابر ہی، جو غافل ہیں وہ تو ہیں ہی غافل، جو ہوشیار ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی تیری حقیقت کو نہیں پا سکے۔ وہ اعتراف عجزی کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے میرے مالک، میں نے تیرے عرفان جو حق ہے، تجھے پہچاننے کا جو حق ہے، میں تجھے نہیں پہچان سکا، اور جو تیری عبادت کا حق ہے وہ میں ادا نہیں کر سکا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کا سبحان اللہ۔ آپ اور میں کس کھیت کی نہیں ہیں، ہماری کیا ہے، ہمارے آقا یہ فرما رہے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ جو عرفان والے ہیں وہ بھی تیری ذات کی طرف جب توجہ اٹھائیں کہ تجھے سمجھنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں عاجز ہیں ہم، اور جو ان پڑھ جاہل ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم عاجز ہیں، دونوں عاجز ہیں۔ درمیان دریا سے میاں غافل و ساحل سے کراہا، دریا اس کی جو درمیان کی مثال اسے دی، جو عرفان رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نیچے کیا ہے، وہ بھی ہم تو ویسے ہی اوپر جا رہے ہیں، اور جو کنارے والے ہیں، کنارہ تو ویسے بھی دریا کے وسط درمیان سے دور ہی ہوتا ہے، درمیان کی چیزوں کا کنارے کو کیا پتا، ان پڑھ جائے بے عرفانے لوگوں کو تو ویسے بھی پتہ نہیں۔ ارے امام غزالی اور راضی جیسے آدمی بے خبر گئے دنیا سے۔ راضی نے کہا ہم ان کی قبر پر گئے عراق میں تو لکھا ہوا تھا کہ کم مان سے اسرار کے مفہوم نشد، ہرگز دل بند علم محروم نشد، یعنی کہ علم سے میرا دل کبھی محروم نہیں ہوا، ہر وقت علم کی لذت اٹھاتا رہا۔ کم مان سے اسرار کے مفہوم نشد، کائنات کی بہت ایسے کم راز رہ گئے ہیں جن کو میں نے پہچانا نہ ہو، جو میرے علم میں نہ آئے ہوں، بہت کم راز رہ گئے ہیں، اکثر پر میں مطلع ہو گیا۔ یہ راضی کہہ رہا ہے، ان کی قبر پر روائی، اور پھر آگے دیکھیے کہتا ہے کہ ہفتہ دو سال درس دادم اما، 72 سال میں نے درس دیا، راضی کہتا ہے 72 سال میں نے درس دیا، لیکن اب مرتے وقت معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، مرتے وقت یہ پتہ چلا کہ میں جاہل اور کوڑا جا رہا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ امام راضی کی قبر پر میں نے خود پڑھا، رات میں ہم گئے، حاضر ہوئے،
تو جو وہ ذات ہے نا اس میں حیرت ہے. بڑے بڑے حیران ہو گئے, بڑی بڑی انبیاء حیران ہو گئے. برتہ حیرت میں ڈال دیتا ہے. اس کا سمندر تجلیات کا نہ اس کی کوئی ابتدا ہے. تو جو عارف ہے وہ بھی اعتراف کرتا ہے, دریا درمیاں غافل و ساحل لے کے رہا. علم والے بھی اسی طرح اعتراف کرتے ہیں, اور جہل جو ہے ان پڑھ وہ بھی اسی طرح اعتراف کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی ذات تو ہوئی نا, اس میں یہ بات نہیں ہے, وہ حیرت ہے. حیرت اندر حیرت اندر حیرت. جتنی آپ ڈیپ میں چلیں گے, گہرائی میں جائیں گے, چلتے جائیں گے, اور گہرائی ایک اور پرت نکل آئے گی, ایک اور تہ نکل آئے گی. یہ سائنس کا کیا معنی ہے؟ تحقیق, تجسس. ایک تہ نکلتی ہے, ایک تہ ایک وقت تک وہی محقق ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ فیصلہ ہے. جب ایک اور تہ نکل آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ختم ہو گئی, یہ غلط ثابت ہوگی, اب اور چیز سامنے آ گئی. ہر چیز کے یہ ذرات, ایک ایک ذرے کی تہیں آپ اٹھائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی عقل عاجز آ جائے. سمجھ آئی؟ تو یہ حیرت کدا ہے. تو اس کے متعلق اب دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نام میں حیرت ہے, اس نام میں حمد ہے, محمد میں حمد ہے, اس میں حیرت ہے. اللہ کا معنی ہے حیرت میں ڈال دینے والی ذات, عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والی ذات. اللہ اس میں ذات ہے, باقی سب اس میں صفات ہے, یہ اس میں ذات ہے. تو اس کا میں نے اس کو بتایا, یہ اسی دن وہ بڑے حیرت زدہ ہو گئے. خود وہ کہنے لگے کہ ارے بھائی, میں نے کہا آپ بہت دور جاتے رہے, آپ نے یہ نہیں غور فرمایا کہ اس میں محمد کے لفظ میں بوسہ موجود ہے, محبت موجود ہے, اور آپ اللہ کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتی. آپ بوسے کا لفظ اللہ کے لفظ سے نہیں نکال نہیں سکتے, کیونکہ اللہ کے لفظ کی ادائیگی کے وقت ہونٹ اور منہ ملتا ہی نہیں. سبحان اللہ. سوچے نا آپ اللہ کا لفظ ادا کریں اور ہونٹوں کو ملائیں جس طرح محمد سے کی طرح ملتے ہیں. محمد, اللہ, سوچو بھائی میر پوریو تمہاں کی اردو میں لکھنؤ نہیں بولنا پیا, میں نہیں بھائی آگے ابھی تک بولنا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ابتدا کو منہ کھل گیا, حیرت نہیں دنیا ہے بندہ پہ آئے گا. میں کہنا اس کا معنی یہ ہے کہ حیرت میں ڈال دینے والی ذات. تو نام سے ہی حیرت شروع ہو گئی. کھول گیا اللہ. اور بانگ دیو تسی, بانگ دینے ہوتے اللہ اور پڑھنے نہیں کی ہے, پڑھ نہیں کرنا. تو یہ حیرت کا مقام ہے. حیرت کا مقام ہے, یہ مذاق نہیں گل نہیں, غور کرے ہو, یہ سوچنے نہیں گل, یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس وقت تم حیرت کی انتہا پر ہو تو تمہارا منہ کھل جاتا ہے. کوئی دنیا کا ایسا صدمہ ہو, کوئی ایسا صدمہ ہو آپ کے سر پر آ جائے, کوئی مقام ہے تعجب ہو, اچانک اچنبا کوئی بات آ جائے, بندہ منہ ہو جاتا ہے, آپ کا منہ کھل جاتا ہے. تو اللہ کے لفظ میں چونکہ حیرت کا مفہوم ہے, اس لیے اس کی ابتدائی حیرت سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی حیرت پر ہی رہتی ہے. اللہ اکبر. مطلب ہے کہ ابتدا بھی اس کی ازلی حیرت ہے کہ جس کی ابتدائی کوئی نہیں. بھائی آپ سمجھے, بھائی بندے کا منہ ٹاٹیا بننا ہے نا, ہر بندے کی اگ پہ چھوڑنی ہے. بولو اصلی اگ پہ چھے, کوئی 50 سال لے, کوئی 40 سال لے, کوئی 30 سال لے, کوئی تاریخ ہے پیدائش نہیں.
اتھے لم یلد ولم یولد، نہ پیچھے نہ آگے. اکھے جی ازل تو ہے، ازل کدو تو ہے کوئی پتہ نہیں. اللہ اے اور ازل شروع ہوئی. اے ازل ہے، اتھو شروع ہے نا اللہ، اللہ اتھو شروع ہے نا، اے ازل سمجھو اس کا پہلا. تے ابد الآباد لا آخر اللہ، اس کی انتہا بھی کوئی نہیں. تے اللہ نے آخرت کے وے ہے لام تو بعد منہ کھلتا رہنا ہے. پہلے ابتدا تے حیرت زدہ ہونا ہے، پھر انتہا تے حیرت زدہ ہونا ہے. اللہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، حیرت کا مقام ہے. ماشاءاللہ سمجھ آئی؟ یہ بھی آپ لطف کی باتیں سنیں، شاید یہ باتیں کسی عالم نے نہیں سنائی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قصے کہانیاں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. آج ذرا کچھ حقیقت کی اور ٹھوس باتیں بھی سنیں. یہ رٹے کی باتیں نہیں ہیں، یہ مطالعہ کی بات اور ذوق کی بات ہے، اور اللہ جس کو عطا کرتا ہے اس کی طرف سے. تو اللہ جو ہے یہ حیرت ہے، انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. یہ وہ ذات ہے. تو فرمایا کہ محمد، ثابت ہوا کہ محمد وہ لفظ ہے جس میں جو چومنے کے قابل ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو حیرت کے قابل ہے. اس کی ذات میں حیرت ہی حیرت ہے. تو اس لیے اپنا اپنا کام ہے. اللہ نے اپنے کو حیرت کے لیے چنا اور محمد مصطفیٰ کو ادب و احترام اور چومنے کے لیے چنا. یہ لفظوں میں موجود ہے، زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کتاب کا حوالہ دیں. اللہ اور محمد کے دو لفظوں میں نے آپ کو ثابت کر دیا. ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ، رسول صفت ہے، ایک منصب ہے. محمد ذات ہے، محمد جسم ہے. رسول منصب ہے، اللہ جسم سے پاک ہے. محمد الرسول اللہ. قرآن میں کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ. محمد ذات ہے، جسم ہے، جس پر جسم کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. وہ محمد کو پہلے رکھا، اس کے بعد رسول کو رکھا، کیونکہ محمد سے اونچا درجہ رسول کا ہے. کیونکہ محمد جب رسول نہیں تھے تو ہم ان کی امت ہونے کے مکلف نہیں تھے. جب وہ صرف عبداللہ کے بیٹے تھے اس وقت ہم نے ان کا نہ کلمہ پڑھا، نہ انہوں نے ہمیں کہا، نہ کوئی ان کا مکلف تھا. اس لیے وہ ایز اے یعنی بیٹا، عبداللہ کے بیٹے کے حیثیت سے تھے، عبد المطلب کے پوتے کے حساب سے اس حیثیت سے محمد ہیں. ٹھیک ہے؟ تو تعریف کیے ہوئے نبوت سے پہلے بھی تو تعریف کیے ہوئے تھے نا بھائی. یہی جو ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے، یہی ابو جہل، ابو لہب وغیرہ اور جو کفار ان کی بات میں مذمت کرتے تھے، یہی جو ان کے پاس وہ جب وہ بات کہتے تھے تو کہتے تھے یہ تو محمد ہے، بہت امین ہے، صادق ہے، بڑا سچا ہے جی، یہ تو ہم مانتے ہیں. یہ تو تعریف ہوتی ہے. تو محمد ہوئے کہ نہیں؟ بھائی آپ کہیں گے وہ تعریف کیوں دے گی؟ ارے وہی جو بعد میں منکر ہو گئی وہ پہلے ہی تعریف کرتے تھے محمد. لیکن وہ محمد اس وقت تک مانتے تھے جب عبداللہ کے بیٹے تھے. ابھی منصب پاس نہیں آیا. منصب جب آیا کیا؟ رسول. اللہ نے کہا محمد، صرف اب تو محمد نہیں ہے، رسول. رسول بھی کس کا؟ اللہ. کیونکہ اپنی طرف سے نہیں ہے، راستے میں بن گیا. بِإِذْنِ ہی وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میری طرف سے میں نے بھیجا ہے. جب رسول میرا ہے تو ثابت ہوا کہ محمد نسب ہوا. محمد بولے نا، آپ بھی تھوڑی سی صحت استعمال کریں. اچھا اللہ صرف مان ہے، اچھی ہے، ٹھیک ہے. محمد کیا ہے؟ محمد نسب ہے، رسالت منصب ہے، حسب ہے. حسب کا معنی صفت، حسب کا معنی صفت. تو محمد نسب ہے، رسالت حسب ہے، اور اللہ تعالی ذات ہے، مالک ہے.
تو ثابت ہوا کہ محمد پہلے ہیں، ان سے اونچا ان کا منصب ہے، رسالت ہے، اس لیے ترتیب میں آپ حضور کی مہر دیکھیں آپ کی تو محمد نیچے ہے، رسول اوپر ہے اور اللہ سب سے اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا تو اس میں یہ حضور کے اپنے دور میں اب بھی اس کا نقشہ ملتا ہے، ہم نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی زیارت کی ہے۔ تو محمد نیچے، رسول اوپر اور اس سے اوپر اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ سب سے اونچا ہے جی، اور اس سے اس کا وہ درجہ جو اس نے دیا ہے اپنے رسولوں کو، رسالت، نبوت، وہ درجہ اس کے پاس ہے۔ پھر اس کے نیچے جو ہے وہ آدمی ہے جس کو دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ممتاز اس لیے ہوتا ہے، اتنی باتیں ہیں ایک ترکیب میں محمد الرسول اللہ۔ کون گھنٹہ تو میں یہاں بول گیا محمد الرسول اللہ ہے جی۔ اب چونکہ دن تھا صدیق اکبر کا، ان لوگوں کے دن کوئی خاص نہیں ہوتے، یہ سدا بہار شخصیات ہوتی ہیں، جب بھی ان کا ذکر خیر آ جائے تو کوئی پابند نہیں ہے کہ کوئی وقت ہو، کوئی یہ دن نہیں ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اتنی تعریف تو حضور کی ہو گئی نا، ابھی تو اور بہت سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، جو بے بنا پیدا کنار سمندر ہے، اس کی تو بس آپ بھی بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھا رہا ہوں، تو گھڑیاں گزرتی جائیں تو یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ تو ہو گیا نا، والذین معہ، اب جو ان کے ساتھ ہیں، معہ میں اشداء علی الکفار، ٹھیک ہے، اس میں صدیق اکبر بھی ہیں کہ جب مانی زکوٰۃ سے مقابلہ ہوا تو صدیق اکبر نے بڑا کام کیا تھا، لیکن ظاہری طور پر فاروق اعظم پر یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اشداء علی الکفار، تو ان کا مقام بہت واضح تھا، کفار پر ہیبت اور ان کا دبدبہ بہت تھا۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم، کریم، شفیق، ملنسار، محبت کرنے والے، عثمان غنی، حضرت عثمان بن عفان، اور صحابہ جو بڑے مسکین، خباب ہوئے، صہیب ہوئے، بلال ہوئے، ابو ہریرہ ہوئے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جتنی حضرات ہیں اور بہت سے بے شمار حضور کے غلام ہیں، تو ان کی جو آپس میں محبت تھی، اخوت تھی، خواجہ تاج کہتے ہیں اس غلام کو جو ایک دو غلام ہوں ایک ہی آقا کے، ان کو خواجہ تاج کہتے ہیں فارسی میں، تو یہ سب خواجہ تاج ہے، ایک آقا کے غلام ہیں۔ تو اس میں رحماء بینہم، معہ اس میں صدیق اکبر ہے، الذین اگرچہ جمع ہے لیکن بہرحال اس میں صدیق اکبر سر فہرست ہیں کہ ان کو معیت کا شرف حاصل ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں کی، وضاحت کوئی نہیں کی، والذین معہ، سب معہ تو سب ہیں، لیکن معیت خاصہ جو ہے، خاص معیت، اذ ہما فی الغار، وہاں بھی تو معیت ہے نا، تو یہ معیت رکھے ذہن میں، اور یہ دیکھیں والذین معہ، سب سے پہلے یہ، اور ابتدا جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے صدیق اکبر ہی آئے بڑوں میں، ٹھیک ہے، یہ صدیق اکبر ہوئے، حضرت علی جو ہیں وہ بچپن میں بچوں میں انہوں نے ایمان تصدیق کی، یہ صدیق اکبر ہوئے اور وہ صدیق اصغر ہوئے، بھائی تصدیق کرنے والے ہیں نا۔ صدیق اکبر حضرت ابو بکر ہوئے کیونکہ انہوں نے بڑی عمر میں، بڑوں میں انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی، تو یہ صدیق اکبر ہوئے، سب سے بڑے صدیق، یعنی بڑی عمر والوں میں بڑا آدمی یہ تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی اور مرتضیٰ نے تصدیق کی، یہ کتابیں لکھ رہی ہیں سب مانتے ہیں، تو صدیق اکبر ابو بکر کیا ٹھہرے؟ صدیق اکبر، اور علی اور مرتضیٰ صدیق اصغر۔
دیکھیں نا اکبر اور اصغر کی بات ہے نا، کربلا میں بھی اصغر اور اکبر کی بات تھی، تو یہی وہ بڑے ہوئے یہ چھوٹے ہوئے، بس انہی چھوٹوں بڑوں کی بات ہے۔ دیکھیے مجھے نون نازی کا شعر یاد آ گیا یہاں کہ ہم صبح شیشہ سراہی جام پیمانہ رہے۔ ایک طرف میں پڑھ دیتا ہوں، یہ سپیکر اتنے کو خاص نہیں ہے بارہ میں۔ ہم صبح شیشہ سراہی جام پیمانہ رہے، ہم صبح شیشہ سراہی جام پیمانہ رہے، بس انہی چھوٹوں بڑوں کے دم سے میں خانہ چھوٹوں بڑوں کے دم سے میں خانہ رہے، ہم صبح شیشہ سراہی جام پیمانہ رہے، بس انہی چھوٹوں بڑوں کے دم سے میں خانہ رہے۔ وہ صدیق اکبر ٹھہرے اور یہ صدیق اصغر ٹھہرے، تو اکبر اور اصغر، ٹھیک ہے؟ تو مطلب ہے کہ پہلے اکبر بھی اصغر ہوتا ہے نا، پھر اکبر ہوتا ہے۔ ابتدا میں تو کوئی اکبر نہیں ہوتا ہے، وہ تو صرف اللہ اکبر ہے۔ ہاں وہ صرف اللہ اکبر ہے جو جسم سے پاک ہے، ہر وقت بڑا ہے۔ لیکن صدیق اکبر بھی کم عمری سے گزرے ہیں نا، تو اس وقت رسول اللہ کے یہ یعنی اعلان سامنے نہیں تھا، ورنہ اس وقت یہی صدیق اصغر ہوتے۔ اگر بچپن میں تصدیق کر دیتے تو یہی صدیق اصغر ہوتے، لیکن چونکہ عمر بڑے پن میں بڑی عمر میں جا کر تصدیق کی، اس لیے صدیق اکبر کہلاتے۔ اور آپ یہ نہ کہیں کہ میں ایک عرض کرتا کروں، بات بڑے پتے کی ہے اور ٹھکانے کی ہے، اور کئی ذہنوں کو ٹھکانے لگاتی ہے، اور سوچ کر سمجھ کر میری بات سمجھ کہ اکبر کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس نے کم عمری میں تصدیق کی اس کی تصدیق چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بات۔ جس نے کم عمری میں یعنی علی اور مرتضیٰ نے تصدیق چونکہ کم عمری میں کی تو اس لیے وہ تصدیق چھوٹی ہے، تو انہوں نے بڑی عمر میں جا کر میچور عمر میں کی، اس لیے یہ بڑے ہیں، اس لیے بڑے نہیں ہیں، یہ بڑائی نہیں ہے۔ بڑوں میں بڑی عمر والوں میں اور بھی بہت سے لوگ تھے، ان میں یہ شرف سب سے پہلے صدیق اکبر کو ملا کہ انہوں نے تصدیق کی۔ اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مقدار میں زیادہ تصدیق کی اور علی نے کم کی، وہ تھوڑے ہیں یہ زیادہ تھے، یہ نہیں۔ آپ کے پاس میرے پاس کیا پیمانہ ہے؟ بے شک، بے شک، بے شک۔ اب دیکھیں نا کہ مومن ہیں، صحابہ بھی مومن ہیں، آپ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب کمیت اور اس میں فرق تو ضرور ہوگا، لیکن آج بھی مسلمان بیٹھے ہیں، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ کس درجے کا مسلمان ہے؟ وزن نہیں کر سکتے۔ تو جو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لے، جس نگاہ سے دیکھے، میں یہ حضرت ابو بکر کا مقام اپنا ہے، میں یعنی یہ کہتا ہوں کہ مخدوم صحابہ نبی بالتحقیق، مخدوم صحابہ ہیں حضور کے، یعنی حضرت صدیق اکبر۔ لیکن میں عرض کروں کہ اگر ان کو وہ شرف حاصل ہے کہ ان کی بیٹی سیدہ عائشہ یہ رسول کی رسالت میں آپ کے گھر میں ہے، یہ شرف ہے نا ان کو کہ ان کے لخت جگر جو ہیں یہ ان کے حضور کے سید عالم کے گھر میں ہیں، یہ شرف بھی حاصل ہے صدیق اکبر کو، یہ بڑا شرف ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میت میں نہیں رہا، اور پھر 7 پشتیں
اوپر حضور اور یہ ہم نسب بھی ہیں، ان کا نسب بھی مل جاتا ہے اوپر، لیکن علی اور مرتضیٰ کو بھی دیکھیے کہ صدیق اکبر کی بیٹی نبی کے گھر ہے اور نبی کی بیٹی علی کے گھر ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب نبی سے صدیق اکبر بڑے نہیں ہیں، نبی کے تو غلام ہوئے، اب غلام کی بیٹی آقا کے گھر ہے، یوں کہہ لیجیے کہ غلام کی بیٹی آقا کے گھر ہے، ابو بکر کی بیٹی کس کے گھر ہے؟ حضور کے گھر ہے، ایک غلام کی بیٹی آقا کے گھر ہے، اور علی کے گھر کون ہے؟ آقا کی بیٹی ہے۔ تو آقا کی بیٹی کس کے گھر ہے؟ علی کے گھر ہے۔ تو آقا کا جو خون تھا، جو آقا علیہ السلام کے رگ و پے میں جو خون تھر گردش کر رہا تھا، وہ کس کے خون میں گردش جس میں پھر رہا تھا؟ فاطمہ الزہرا کے۔ اس لیے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خون مصطفیٰ کس میں دوڑ رہا تھا؟ فاطمہ میں، اور اس شرف سے مشرف کون ہوا؟ علی۔ تو علی کا مقام بھی دیکھیے، اور ان کا اپنا میں نے دیکھا نا قرآن کی تفسیر کے ساتھ یوں کر دینا کہ من کل الوجوہ، یاد رکھیے من کل الوجوہ، ہر وجہ سے، ہر حیثیت سے جناب محمد رسول اللہ دنیا میں ایک ایسی شخصیت ہیں، یاد رکھیے میری بات، کہ ہر حیثیت سے، ہر اعتبار سے، ہر لمحہ، ہر کمال میں، ہر جگہ، ہر مقام میں، ہر شخصیت سے، ہر وصف میں، ہر کمال میں، اگر کوئی من کل الوجوہ، ہر حیثیت سے کوئی ذات افضل ہے کائنات میں، تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو ہر بشر سے، ہر چھوٹے بڑے، ہر چیز سے افضل، بعد خدا بزرگ تو ہی باقی جزوی فضیلتیں ہیں، جزوی فضیلتیں ہیں، کلی طور پر کوئی کسی سے افضل نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں بغیر تحقیق کے، کہ یوں جناب ٹھیک ہے حضرت صدیق اکبر کا بڑا احترام صحابہ کرتے تھے، خود حضرت علی بھی کرتے تھے، سارے کرتے تھے، لیکن آپ کہیں جناب کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ علی سب سے افضل، ہر خوبی میں افضل، یہ تو میں نے کہا محمد رسول اللہ کی ذات ہے، باقی صدیق اکبر ہر خوبی میں تمام سے افضل، یہ بڑا مشکل ہے۔ عمر فاروق، عثمان غنی یا اور کوئی صحابی لے آئیں کہ ہر خوبی میں، ہر آدمی سے، ہر لمحہ افضل ہو، یہ بڑی ناممکن بات ہے، اور اس کا کوئی تاریخی ثبوت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ عام آدمی ہیں، میں بھی ایک عام آدمی ہوں، مگر میں پڑھ لکھ کر دو چار لفظ بول رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ لکھ کر کچھ کام کرتے ہیں، اگر یہ حیثیت ہٹا دیں تو آپ بھی عام آدمی ہیں، میں بھی عام آدمی ہوں، تو اگر رسالت میں آپ کے پاس وہ نہ آئے تو وہ صحابی بھی عام آدمی ہیں، کوئی صحابہ اوپر سے آسمان سے تو نہیں اترے، ہمارے جیسے انسان ہی ہے، لیکن جب رسالت میں آپ کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں، حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آپ کا شرف صحبت حاصل کر ہوتا ہے ان کو، حضور ان کے ساتھ ان کی جو کوالٹیز ہیں، استعدادیں ہیں، ان کو دیکھ کر مخاطب ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم کی اور تعریف کرتے ہیں، ابو بکر کی اور کرتے ہیں، کیونکہ تو تعریف جس کے قابل ہوتا ہے اس طرح سرکار نے تعریف اس طرح فرمائی۔ حضور سے زیادہ انسانیت فہم کون انسان تھا؟ صحابہ کو جاننے والا کون تھا؟ کیا حضور نے فرمایا کسی کے متعلق کہ یہ میرے بعد سب سے افضل یہ ہے؟ کیا علی کے متعلق فرمایا؟ صحابہ کسی کے متعلق فرمایا؟ کوئی نہیں فرمایا۔ تو یہ جزوی فضیلتیں ہیں۔ ہاں، جو حضرت صدیق اکبر نے جو کام کیا
جو مصیبتیں رسول اللہ کے ساتھ اٹھائیں وہ اور کسی صحابی نے نہیں اٹھائی، یہ پکی بات ہے۔ یعنی مشکل دور جو ہے حضور کے ساتھ پتھروں کا، تکلیفوں کا، مکی زندگی کا، حضرت علی اس وقت چھوٹے تھے اور صحابہ بعد میں آئے، تو یہ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں اور امت بھی سمجھتی ہے کہ آپ کو ایک شرف ایسا حاصل ہے کہ اس کا سب لوگوں نے اعتراف کیا اور اس کے ساتھ یعنی ایک خاص وابستگی اور ان کو ایک تقدم کا ایک مقام دیا کہ یہ سب سے مقدم ہے اور مخدوم ہے۔ تو یہ ایک وہ بات ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک کو کھینچے، دوسرے کو کھینچے۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی کسی سے کلی طور پر افضل نہیں، سمجھ آئی نا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب میں 2-4 شعر صدیق اکبر کے شان میں پیش کروں گا۔ چند شعر، قصیدہ تو لمبا ہے لیکن میں آپ کو چند شعر سناؤں گا۔ خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق، خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق، وفا و عشق پیمبر کی انتہا صدیق، رسول پاک پہ دل سے نثار تھا صدیق، خلوص جس کا مسلم وہ رہنما صدیق، وہ مقتدر وہ مکرم وہ فقر کا پیکر، وہ پاک باز وہ عابد وہ باخدا صدیق، وہ سرورے دو سرا کا مصدق اول، وہ سرورے دو سرا کا مصدق اول، وہ یار غار وہ دونوں میں دوسرا صدیق، وہ سرورے دو سرا کا مصدق اول، وہ یار غار وہ دونوں میں دوسرا صدیق، امام امت خیر الانام بالاجماع، سنام و سلسلۃ الرشد سلورا صدیق۔ عربی کے شعر ہیں، بارہ میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ بشر کو چاہیے جس کے لیے حیات خضر، بشر کو چاہیے جس کے لیے حیات خضر، قلیل وقت میں وہ کام کر گیا صدیق، قلیل وقت میں وہ کام کر گیا صدیق، روانہ جیسے اسامہ کیا بلا تاخیر، روانہ جیسے اسامہ کیا بلا تاخیر، کہ جانتا تھا پیمبر کا مقتضا صدیق، عدو ختم رسول تھا مسیلمہ کذاب، سر اس لعین کا لے کے ہی رہا صدیق، اسی کے لہجے میں حق نے نبی سے باتیں کی، فراز عرش پہ جیسے ہو لب کشا صدیق، ہزار شرف ہزار تھا حاصل اسے رفاقت کا، غلام بن کے رہا پھر بھی آپ کا، نبی شعر سنیے آپ صاحب، نبی علیل تھے، پوچھا بلال نے آ کر، نبی علیل تھے، پوچھا بلال نے آ کر، نماز کون پڑھائے ہمیں، کہا صدیق، یہ دیکھیں روز مرہ کا یہ محاورہ کا یہ لکھنؤ والے آئے نا ذرا میرے سامنے، کیا بات ہے، حضور مقرر، نبی علیل تھے، پوچھا بلال نے آ کر، نبی علیل تھے، پوچھا بلال نے آ کر، نماز کون پڑھائے ہمیں، سبحان اللہ، نماز کون پڑھائے ہمیں، کہا صدیق، کہا صدیق، سبحان اللہ، نبی علیل تھے، پوچھا قبر سے اتنی بڑھائی تھی پر بیعت صحیح فٹ نہیں ہونا بڑا سونی پہ قبرات کر لانے
نبی علیم تھے، پوچھا بلال نے آ کر نماز کون پڑھائے ہمیں، کہا صدیق۔ آگے فارسی کے شعر میں چھوڑتا ہوں۔ وہ ایک اپنی مثال آپ تھا زمانے میں، جنے کی مادر گیتی نہ دوسرا صدیق۔ جنے کی مادر گیتی نہ دوسرا صدیق، جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، جو پست ذہن ہو یہ اس کی بس کی بات نہیں۔ علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق۔ جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق۔ مقام آل محمد اسی کو تھا معلوم، مقام آل محمد اسی کو تھا معلوم، تھا ان کی شان سے آگاہ برملا صدیق۔ کہ محب کو ہوتی ہے محبوب عطرت محبوب۔ دیکھیں جی، میں عرض کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کے محبوب کون تھے؟ رسول اللہ۔ تو صدیق اکبر کون کھڑے؟ محب، محبت کرنے والے۔ میں نے کیا عرض کی؟ محب کو ہوتی ہے محبوب عطرت محبوب۔ اپنے محبوب کی اولاد محب کو محبوب ہوتی ہے، کیونکہ جو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے تو محبت کرے، اس کی اولاد سے نفرت کرے۔ محب کو ہوتی ہے محبوب عطرت محبوب، کرو یہ غور محب کون پھر ہوا؟ محب کو ہوتی ہے محبوب عطرت محبوب، کرو یہ غور محب کون پھر ہوا؟ صدیق۔ اہل بیت الاصل محبت کرنے والا کون ہویا؟ صدیق اکبر، کیونکہ اس نے محبوب محمد مصطفیٰ، اہل بیت محمد مصطفیٰ بھی محبوب ہے۔ محب کو ہوتی ہے محبوب عطرت محبوب، کرو یہ غور محب کون پھر ہوا؟ علی کی شان سے انکار کا سوال نہ تھا۔ کرینا تک کو ہمارا پڑھنے لگے پڑھنا پڑھے صوفی نہ پڑھے پڑھے کرے۔ علی کی شان سے انکار کا سوال نہ تھا، علی کی شان سے علی کو مانتے تھے احسن القضاء سے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا احسن القضاء، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا صدیق اکبر علی کو مانتے تھے۔ بے شک ہے ٹکڑے ٹکڑے عقائد کی روح سے پھر امت، ہے ٹکڑے ٹکڑے عقائد کی روح سے پھر امت، مدد کا وقت ہے آج الغیاث یا صدیق۔ ہے ٹکڑے ٹکڑے عقائد کی روح سے اب امت، مدد کا وقت ہے آج الغیاث یا صدیق۔ ہماری کون سنے گا سنی نہ تو نے اگر، تیری ہی ذات سے ہے ہم سب کا آسرا صدیق۔ خدا کا شکر کہ ہے تیری ذات سے نسبت، تیرا وجود ہے تنویر مصطفیٰ صدیق۔ میں چومتا ہوں تصور میں تیرے نقش قدم، میں چومتا ہوں تصور میں تیرے نقش قدم، ہے تیرا نقش قدم منزل بقا صدیق۔ ہے تیرا نقش قدم حسینی و حسنی ہوں اگرچہ میں نہ زبن،
माशाअल्लाह। हुसैनियों हसनी हूँ अगरचे मैं नसबन है सब्त कल्ब में लेकिन तेरी बिला सिद्दीक। दिल में मगर कल्ब में तेरी बिला सिद्दीक। आखिरी शेर उसके बाद कि ये आरज़ू है कि महशर में मेरे साथ नसीब। ये आरज़ू है कि महशर में मेरे साथ नसीर उमर हो हजरत उस्मान हो मुर्तज़ा सिद्दीक। ये आरज़ू है कि महशर में मेरे साथ नसीर उमर हो हजरत उस्मान हो मुर्तज़ा सिद्दीक। खिलाफत शह बता की खिलाफ दीन वफाओ इश्क मोहम्मद की मुंतहा। जनाब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई। इफरात और तफरीत से बचना चाहिए। मैंने बाद ऐसी बातें की हैं जो आपके लिए नई ज़रूर होंगी लेकिन मुफीद हैं और ये बड़ी पक्की बातें हैं। तो बाद लोग जो है ना वो बड़े हवाले देकर ये वो करते हैं कि ये है वो है। तो ये पीटी पार्टी बातों से हटकर मैंने आपको एतदाल का वो रास्ता बताया जो आपको कुरान और सुन्नत से भी यही दर्स मिलेगा। ठीक है ना? वरना मैं ये सवाल करूं, हमारा तो ईमान है, हमारा तो ईमान है कि रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे अफजल है। लेकिन अब एक ऐसा तबका भी आया है पाकिस्तान में अभी सर उठा रहा है, वो सवाल कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह किस आयत की रूह से अफजल है। क्योंकि वो कहते हैं कि खत्मी जो खातमुन नबीयीन होना है ये वो वजह फजीलत नहीं है। तो ये ऐसे नए नए सवाल लोग उठा रहे हैं। तो अभी रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत और आपके अफजलुल अंबिया होने पर लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप सहाबा के दरमियान ये बातें उठाकर तो इन चीजों को वो न करें। ये मखदूमे सहाबा हैं सिद्दीक़, तमाम उनकी ताज़ीम करते हैं, इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे। लेकिन आप ये न कहें कि और किसी की कोई हैसियत नहीं है, हर वो जगह है वो अपनी जगह आफताब। लेकिन जो सलाहियत दी है, अब हमारे आका और मौला की अपना मकाम है, लेकिन हुजूर ने फरमाया, आप हदीसों में पढ़ लें, उलमा से पूछ लें, फरमाया कि मुझे अपने भाई यूसुफ से फजीलत न दो। अखी यूसुफ अब यज़ो व अना अमला हो। मेरा भाई यूसुफ सफेद रंग का था और मैं मली हूँ, गंदम गुण हूँ, मेरा गंदम गुण रंग है। हुजूर ने तो फरमाया कि जब बात नबियों की चले तो मुझे उनसे मुकाबला ना किया करो, मुझे उनको मेरे सामने छोटा ना बयान किया करो। देखें सैयद आलम का ये तर्ज अमल, तो यानी हर एंगल से कुछ जमाले मूसवी है, कोई जमाले ईसवी है, कोई जलाले मूसवी है, कोई मकाम इब्राहिमी है। लेकिन ना कानत उम्मत वाहिदा, इब्राहिम अपने वजूद में उम्मत था पूरी, सारे नबी उसमें दो थे, तो उम्मत था। अल्लाह ने क्यों कहा? मकाम इब्राहिम था और मकाम इब्राहिम का इत्तिबा का हुक्म हुआ तमाम को कि तुम्हें चलो, इसलिए कि अपना अपना मकाम है। तो उस मकाम को समझने के लिए बेहतर चाहिए, मोहब्बत चाहिए। हम तो किसी के मकाम को नहीं समझ सकते, ठीक है? तो इस तरह के रस्साकशी में सहाबा को, अहले बैत को न लाओ। ये इनकी बड़ी तौहीन है कि एक तरफ से नारा हैदरी लगे जनाब, दूसरी तरफ से नारा ताकीद लगता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सिर्फ पीरों फकीरों के भी नारे न लगाया करें, किसी के भी कोई नहीं, नारे तकबीर और नारे सारे कमरियां लाल ला के टूटना जरूरी, 50-60 बंदा सिरे से जाए, बड़ी मुसीबत है। अफजल चीज़ां जड़ियां अल्लाह के बाद रसूल हुजूर आप में अल्लाह का नारा लगाते थे, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर लगता था हुजूर के दौर में। तो चूंकि आप अपने बड़े जात की किबरियाई बयान करते थे, हुजूर अपना नारा तो नहीं लगवाते थे। आजकल की तरह तो नहीं है कि उलमा और मशाइख खुद उलमा से कहते हैं यार मेरा नारा भी लगवाओ। हमें तो शर्म आती है, कोई लगा दे नारा मेरे नाम के, मैं अपनी बात करता
بات ہے. لیکن وہ لوگ بھی ہیں خاص اس پر پاؤنڈ دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, انعام دیتے ہیں, یار آج لوگوں میں پبلک میں مجھے تم نے بڑا متعارف کرایا. تو یہ بات یہ ہے کہ حضور کی اور سنت اور آپ عمل کریں تو حضور کی سنت پر یہ کئی سنت ہے. حضور نے اپنے دور میں اپنا نعرہ نہیں لگوایا, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. تو چونکہ حضور سے اللہ افضل بڑا ہے, خالق ہے, اس لیے ہر افضل چیز کا نعرہ لگتا ہے. حضور نے اللہ کا لگایا, حضور ہم سب سے افضل ہیں,